بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو سعودی انفو اور میں ہوں محمد کبیر۔ ڈومیسٹک ورکرز کا نقل کفالہ نہیں ہوتا تھا، آج سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن ابھی فیبرری 2020 میں یہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ جتنے بھی لوگ کسی بھی کفیل کے ساتھ کام کرتے ہیں، گھریلو ورکر ہیں، ہاؤس ڈرائیور ہے یا پھر عامل منزلی ہے، نرس ہے، خادم ہے، وہ ابھی اپنا نقل کفالہ کسی بھی ادارے میں کروا سکتے ہیں۔ کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی ادارہ اس میں اپنا نقل کفالہ کروا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ سہولت نہیں تھی، لیکن ابھی وزارت محنت نے ایک اور وضاحت جاری کی ہے کہ جو لوگ کسی معذور کے پاس ہیں، یعنی ان کا کفیل اگر معذور ہے تو وہ بھی اپنا نقل کفالہ کروا سکتے ہیں۔ اب ڈومیسٹک ورکر اور معذور کے ساتھ جو بندہ کام کرتا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جتنے بھی ڈومیسٹک ورکر ہیں، جیسے ہاؤس ڈرائیور ہے، عامل منزلی ہے، خادم ہے، نرس ہے، ان کی فیس ہوتی تھی ان کی فیس ہوتی تھی اقامے کی تجدید تھی، چاہے وہ تھوڑی ہوتی تھی لیکن فیس ادا کرنا پڑتی تھی۔ اسی طرح جب وہ چھٹی پر جاتے تھے تو ان کے خروج عہدہ کی فیس ہوتی تھی، لیکن جو معذوروں کے نام پر ویزا ہوتا تھا اس پر کسی قسم کی کوئی بھی فیس نہیں ہے سعودی عرب میں۔ اگر آپ کا کفیل معذور ہے تو نہ تو وہ اقامے کی فیس پے کرتا ہے، نہ وہ آپ کی چھٹی کی فیس پے کرتا ہے، اسے کسی قسم کا کوئی ٹیکس، کوئی بھی فیس پے نہیں کرنی پڑتی، اس کی تمام فیس گورنمنٹ ادا کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ معذور جو کفیل تھا اس پر ایک پابندی تھی کہ اس کے پاس جو بندہ کام کر رہا ہے اس کا نقل کفالہ کہیں اور نہیں ہو سکتا، وہ اسی معذور کے پاس ہوگا۔ لیکن ابھی گورنمنٹ نے یہ ایکشن لیا ہے کہ جو لوگ کسی معذور کے پاس ہیں اب وہ اپنا نقل کفالہ کروا سکتے ہیں۔ نقل کفالہ اگر ایک معذور کے پاس ایک ملازم ہے اور وہ نقل کفالہ کروا رہا ہے کسی دوسرے سعودی کے پاس، اور اس کا دوسرا جو کفیل ہے وہ بھی اگر معذور ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا سیم سسٹم رہے گا، وہ اپنا نقل کفالہ ایک کفیل سے دوسرے کفیل تک کروا لے گا۔ لیکن اگر دوسرا کفیل اس کا ٹھیک ہے، دوسرے کفیل کی کوئی کمپنی ہے، کوئی اس کا ادارہ ہے، یا وہ اسے کسی اور کام کے لیے بندے کو لینا چاہ رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ نئے بندے کے پاس جب آپ جائیں گے تو آپ کے اقامہ پر فیس شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کے اوپر جتنا بھی کوئی کسی قسم کو کوئی ٹیکس ہوگا، جتنی آپ کی فیس باقی ہوگی، جتنا اقامہ آپ کا باقی ہوگا، بعد میں آپ کا ایگزٹ ری انٹری لگے گا، تمام اخراجات جو نیا کفیل ہے وہ ادا کرے گا اور ساری ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے اگر اسے آپ کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر یہ بھی سہولت دی گئی ہے کہ آپ اپنا مہینہ بھی چینج کروا سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے نئے کفیل کے پاس آپ نے کیا کام کرنا ہے، اور نئے کفیل کے پاس جب آپ جائیں گے تو آپ کے اقامہ پر جو فیس ہوگی آپ کے مہینہ کے مطابق، آپ کی کمپنی کے مطابق یا آپ کے کفیل کے مطابق جتنی بھی فیس ان پر گورنمنٹ کی لاگو ہوتی ہے وہ فیس ادا کرنی ہوگی، لیکن اس ساری چیزوں کا ذمہ دار آپ کا نیا کفیل یا آپ کی کمپنی ہوگی۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔